السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں اور میرے بزرگوں اور معزز مستورات، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ بھیجا ہے، یہاں دوبارہ نہیں آنا۔ ہمارے پاس چانس بھی ایک ہی ہے، جو سیاہ سفید کرنا ہے، جو صحیح یا غلط کرنا ہے، وہ ایک ہی دفعہ کرنا ہے، دوسرا موقع نہیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ بڑی سمجھ کے گزارنے کی زندگی ہے، کیونکہ اس میں سپلی نہیں آنی۔ نیکسٹ ٹائم چلو جی ایک دفعہ فیل ہو گیا تو نیکسٹ فیل نہیں، ایک ہی دفعہ ہے سب کچھ۔ تو ایک دفعہ جو کام ہوتا ہے نا وہ بڑے دھیان سے پھر کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ زندگی برف کی مانند ہے، روزانہ کھرتی جا رہی ہے، کھرتی جا رہی ہے۔ جس برف کو دھوپ میں رکھ دیں اس نے میلٹ ہونا ہی ہے، اس نے بچنا نہیں۔ یہ بالکل برف، دھوپ میں رکھی ہوئی برف کی طرح ہماری زندگی ہے، یہ میلٹ ہو رہی ہے۔ چاہے سمجھ کے گزارے، چاہے بے سمجھی سے گزارے، چاہے عقل سے گزارے، چاہے بے عقلی سے گزارے، یہ گزر رہی ہے، اس نے نہیں رکنا نہیں۔ تو اور دوسرا پھر مسئلہ بہت بڑا ہے، میں اس پہ کئی دفعہ غور کرتا ہوں کہ یہ دوسرا چانس نہیں ہے۔ ورنہ دنیا میں ہر چیز کا ایک سپلی ہوتی ہے، نیکسٹ ٹائم کر لیں گے، یہ نیکسٹ ٹائم نہیں ہے۔ جو مر گیا وہ ایک ہی دفعہ بس جو کر کے گیا سیاہ سفید، اس پہ فیصلہ ہونا ہے۔ تو اس لیے اس کو زندگی کو کہا جاتا ہے کہ بڑی قیمتی زندگی ہے۔ قیمتی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دوبارہ نہیں ملنی۔ جو دن آج کا گزر گیا دوبارہ نہیں آئے، اور معاملہ آگے بہت بڑا ہے۔ وہ میں جب تبلیغ میں لگا نا تو تبلیغ میں لوگ کہا کرتے کہ تسی ایک گل کریے دو یار، کوئی نوی گل کرو، وہی گلا تسی کلمہ، وہی نماز، ہوئی کوئی نوی۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی نہیں ہو رہی، نوی کیا ہے؟ نئی کیا ہے؟ نئی کچھ نہیں ہے اس میں، وہی ہے۔ اس کو صحیح اسی کو بار 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 کہہ کے اپنے اندر اتارنا۔ یہ جو واٹس ایپ والا معاملہ نا، واٹس ایپ والا، اس نے بڑی زبردست خرابی کی ہے۔ میرے اکثر جاننے والے ایسے ہیں جو واٹس ایپ پہ صبح اٹھتے ہی جناب جمعہ مبارک، آج جمعہ مبارک کے میسج آ رہے ہیں، اور خود پتہ نہیں جمعہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، جمعہ کے میسج کر کے وہ فارغ ہوئے۔ کتنی خوفناک بات ہے۔ حدیثیں لکھ کے بھیجے جا رہے ہیں، صبح اٹھ کے 4 حدیثیں، کئی لوگ بھیجتے ہیں 4 حدیثیں آگے صبح، وہ حدیثیں بھیج کے فارغ ہوئے بس کہ ہم نے دین کا کام کر لیا، بہت زبردست، آخرت کی تیاری کرو۔ کس قدر دھوکہ ہے۔ یہ نیا پروگرام چلا ہے۔ آخرت میں جو فیصلہ ہونا ہے وہ عمل پہ ہونا ہے کہ کیا کر کے آئے ہو، یہ نہیں کہ آگے۔ بد نصیب ہوگا وہ انسان، بد نصیب ہوگا آخر میں وہ انسان جو لوگوں کو نصیحتیں کیا کرتا تھا اور خود نہیں کرتا تھا۔ یہ سب سے بڑی بد نصیبی ہوگی کہ لوگوں کو تو کہتا تھا یوں کرو، خود۔ قیامت والے دن میرے دوستو جب میدان لگنا ہے تو ایمان اور اعمال پہ فیصلہ ہونا ہے کہ ایمان کتنا ہے، اعمال کیا تھے۔ یہ صبح صبح میسج کر کے بات ختم نہیں ہونی۔ میں نے آج کا دن کیسا گزارا، میرا آج کا دن کیسا گزرا، یہ سب ایک سمجھنے کی بات ہے۔ جس کے سامنے میرے دوستو روزانہ یہ بات نہیں نہ آئے گی، یاد رکھنا، جس کے سامنے یہ بات نہیں آئے گی کہ میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، مجھے دنیا سے جانا ہے، میں یہاں سے جانے والا ہوں، مجھے ان قریب جواب دینا، جس کے سامنے یہ بات نہیں آئے گی اسے ساری دنیا مل کے ٹھیک نہیں کر سکتی۔
یہ تو جو انسان بولے گا وہ کرے گا، جو سنے گا وہ کرے گا، جو دیکھے گا وہ کرے گا. ہم لوگ کان میں بات اگر نہیں پڑے گی تو پھر کیسے اس پہ عمل کیسے کریں گے بتاؤ؟ اللہ 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 بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. قرآن آپ ذرا غور تو کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی دفعہ اللہ بڑا اذان سے ہوتی تو اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 6 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر نماز پڑھو تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. عید کی نمازیں ہوتی ہیں تو 6 تکبیریں پہلے اللہ اکبر اللہ پہلے، بعد میں 6 بعد میں. یہ کیوں ہے؟ یہ ایسے ہی، یعنی اللہ نے کوئی کام ایسے بھی کیا ہے کہ ایسے ہی کر دیا؟ نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ. کیوں سکھاؤ لا الہ الا اللہ؟ کہ سب سے پہلے اس کے اندر یہ بات جائے کہ پیدا کرنے والا بنانے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں. سال کا بچے کو جو آپ سکھا رہے ہوتے، جو بول رہے ہوتے، وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. 1 سال کا بچہ بھی سیکھ رہا ہے. اس کے سامنے بھی اللہ کی بات کرو، اس کے سامنے بھی اعمال کرو، جو کرو گے وہ سیکھے گا. یہ اکثر عورتیں کرتی ہیں کہ بچوں کو وہ یہ موبائل پہ کوئی میوزک شیوزک لگا کے کارٹون لگا کے دے دیتی ہیں، خود کھانا پکا رہے کہ بچہ کھیل رہا ہے چلو. ان کی طرف سے بچہ یہ ہے بیزی ہے، بچہ اپنا کام کر. ان کو یہ پتہ نہیں ہے بچے کے اندر کیا چیز جا رہی ہے. ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے میرے دوستوں، دنیا ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے. آپ خود سوچو نا کہ اس پہ فیصلہ کتنا بڑا ہونا ہے. جب تک یہ سامنے نہیں نا بات ہوگی کہ فیصلہ کتنا بڑا ہونا ہے، بات سمجھ نہیں آئے گی. اس 30 40 50 60 70 سال کی زندگی پہ ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے. دنیا میں کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور آخرت حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں. ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں. اتنی موٹی بات نہیں سمجھ آتی. کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اس لیے کہ یہ بات سن نہیں رہے. آپ یقین کرو لوگوں کے سامنے بات نہیں، مطمئن ہے. میرے ایک جاننے والا آدمی، وہ ریس کھیلتا ہے، ریس کھیل رہا ہے بیٹھا، صبح شام سے شروع ہوتے ہیں ریس کھیل رہے. اب ریس کھیل رہے، جوا کھیل رہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جی کچھ آخر کی تیاری کرنا. بس میں ساری زندگی بڑی زبردست گزار لیتی ہے ہوں تو کسی دن اتنے ہی میرا مطلب موت آ جانی ہے تو بس انشاءاللہ آگے روانہ. ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، کیا ہوگا. کوئی مسئلہ ہی نہیں. یعنی وہ کہہ رہے جوا کھیلتے کھیلتے مر جاؤں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. ایک آدمی ریس کلب میں ہوتے تھے، وہ چودھری صاحب تھے، انتقال ہو گئے. میں تبلیغ میں جب لگا تو میں نے ان سے کہا کہ چودھری صاحب وہ میں نے آپ کی زندگی بڑی دیر سے دیکھی، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن آپ یہ ریس روز کھیلتے ہیں، اس طرح بک شک کرتے تھے وہ. تو میں نے کہا جی آپ سے بات کرنی ہے. انہوں نے کہا کرو بات. میں کہا نہیں، تسلی سے کرنی ہے، بیٹھ کے کرنی ہے بات آپ سے. انہوں نے کہا گھر آ جاؤ. پھر گھر بلا، گھر چلا گیا. اب گھر بیٹھ کے میں نے آدھا پونا گھنٹہ ان کو ترغیب دی. انہوں نے بڑی غور سے میری بات کی. جی چودھری صاحب آپ کو 2 ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں، کس دن تیسرا ہوگا واپسی ہو جائے گی. تو اللہ کی طرف سے آپ کو الارم آ رہا ہے کہ بھی واپسی آنے والا، تو کچھ تیاری کر لو آخرت. میری آدھا پونا گھنٹہ بات بڑے غور سے سن کے انہوں نے جواب جو دیا وہ سن لو آپ. انہوں نے کہا یار باؤ تو بڑی اچھی گل کی ہے، میں بھی اللہ کو دعا مانگنا یا اللہ ساری زندگی عزت دی لنگ گئی ہے. ساری زندگی انہوں نے نافرمانی کی آخری سطح پہ جا کے زندگی گزاری، آخری نافرمانیاں کرتا ساری زندگی. وہ کہتا ہے کہ میں زندگی بڑی عزت دی گزر گئی ہے، ہوں بس ایک کوئی شوق ہے میرا. ان دے کوئی شوق ہے جس دن موت آوے میں ریس کلب بھی ہوں. یقین کرو اب میں ان کی شکل دیکھوں کہ کیا بات کریں ان سے، کیونکہ ساری زندگی میرے دوستوں جو بات سنی ہے نا، جو آپ نے بات سنی ہے، جو بولی ہے، وہی بولو گے موت کے وقت. یاد رکھنا. ایک یہاں ہوتا تھا یہ پہلے ٹانگیں چلا کرتے، آپ کو یاد ہے ٹانگیں چلتے تھے تو ٹانگوں پہ آواز لگاتے تھے پاٹیلو آ رہی کلی سواری، پاٹیلو آ رہی کلی سواری. وہی ایک آدمی تھا پاٹیلو آ رہی کلی سواری، وہ کرتا رہتا تھا.
ٹانگا چلاتا تھا, یہ آوازیں لگاتا تھا. اب اس کو موت آنے لگی نا, جب موت آنے کی, تو کسی اسپتال میں تھا تو ساتھ کچھ نیک لوگ بھی تھے, انہوں نے کہا جی موت پہ تو کلمہ پڑھنے, تو ان کے سامنے کلمہ پڑھے, کلمہ پڑھ لیں کہ جی لا الہ الا اللہ. وہ کہے پاٹی لواری کر لی سواری, پاٹی لواری کر لی سواری. وہ پاٹی لواری کر لی سواری کہتا کہتا ہی مر گیا. ساری زندگی جو بول رہا ہے وہی بولو گے. یہ ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب ہیں, ہمیں پلاسٹک سرجن ہیں. یہ ایک لڑکی تھی, وہ ایئر ہوسٹس تھی, وہ آگ لگی تو اسے گھر میں آگ لگی, جل گئی. تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتانے لگے کہ 90% برن ہو گئی. تو اب مجھے 90% برن والے کا یقین ہوتا ہے کہ اس نے بچنا نہیں, مر جانا ہے. تو کہتے ہیں مجھے یقین ہوگا کہ اس نے مر جانا ہے. تو میں اسے کہوں بیٹا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ, اسے ہمیں کلمہ پڑھو. وہ کہے ڈرائیور کو بلاؤ گاڑی نکالے, ڈرائیور کو بلاؤ گاڑی نکالے. میں نے گاڑی میں بیٹھ کے میں نے شاپنگ پہ جانا ہے, میں نے کہتے میں اس کے سامنے کلمہ پڑھوں, وہ کہے گاڑی نکالو. میں کلمہ پڑھوں, وہ کہے گاڑی نکالو. وہ گاڑی نکالتے ڈرائیور کو بلاتے بلاتے ہی مری, کلمہ نہیں پڑھا. ملتان میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے, وہ انہوں نے اپنا واقعہ لکھا کتاب میں. انہوں نے کہا میرے ہاتھوں میں 100 لوگوں نے جان دی ہے, میرے ہاتھوں میں 100 لوگوں نے. ان 100 لوگوں میں سے صرف 2 نے کلمہ پڑھا, 98 نہیں پڑھ سکے. کیونکہ یہ کلمہ یہ یاد کرانے سے نہیں یاد آئے گا, جو کیا ہے وہ بولو گے, جو دنیا میں کر کے گئے ہو بولو. آج لوگ شکایتیں, میں ابھی کل پرسوں میرے وہ دوست ہے, اس کا کوئی کزن ڈاکٹر رات کو مجھے کہا کہ جنرل اسپتال میں وہ اسے سر پہ انجری ہوئی ہے. یہ جو ہیلمٹ کہتے ہیں نا, اس بیچارہ موٹر سائیکل پہ تھا, ہیلمٹ کے بغیر بیٹھا تھا, یوں لگا سیدھا ہی ہیلمٹ. یہ ہیلمٹ وغیرہ جو ہے یہ ہماری سیفٹی کے لیے ہے, اس کو استعمال کرنا چاہیے. جو بات حکومت کہتی ہے میرے خیال مان لینی چاہیے. کبھی اچھی باتیں بھی حکومتیں کرتی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں کہ ساری بری کرتے ہیں. جو خیر کی بات کہہ رہی ہیں مان ہی لو, یہ خیر ہے میری سیفٹی کے لیے, اس کو مانو. تو ابھی میرے سامنے پرسوں رات کو وہ بیچارہ ہیڈ انجری ہو گئی صرف ہیلمٹ نہ پہننے کی وجہ سے, اور ابھی تک وہ ابھی مجھے فون آیا کہ ابھی تک وہ ہوش میں نہیں آیا, اور ڈاکٹروں نے آلموسٹ جواب دے دیا. اب اسپتال میں گیا رات کو 11 بجے کے قریب, تو میں نے دیکھا جنرل اسپتال بڑا بڑا اسپتال. تو ڈاکٹروں سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ایک ایک بیڈ پہ 2-2 3-3 لوگ ہیں. جس اسپتال میں گورنمنٹ کے جس اسپتال میں آپ چلے جائیں, بھرے پڑے ہسپتال بنا ہے 500 بیڈ کا, 400 بیڈ کا, تو اوپر مریض کتنے ہیں 4000. جس مرضی میں چلے جاؤ. اس لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ جو مخیر حضرات ہیں وہ اسپتال بنائیں. جیل میں گیا میں, پہلے میں جیلیں پھرا کرتا تھا, بہت ساری جیلیں پنجاب کی میں نے پھری ہیں. تو جیلوں میں جا کے لوگوں قیدیوں سے بات کرتا تھا. جو جیل بنی ہے 3000 لوگوں کی, وہاں 8000 لوگ کے. جو بنی جیل 1000 کی, وہاں 3000 لوگ. اوور کیپیسٹی ہر جگہ, اسپتال بھی جیلیں بھی. اب میری بات غور کرو. جو مسجدیں بنتی ہیں 500 آدمیوں کی, مسجد بنی 500 آدمیوں کے لیے, وہاں نمازی کتنے 50. مسجدیں ویران, اسپتال آباد, جیلیں آباد. کسی کو سمجھ نہیں آ رہی یہ ایک آسمانی نظام ہے کوئی. خدا پاک کی قسم مسجدوں کو آباد کر لو, جیلیں خالی ہو جائیں گی, اسپتال خالی ہو جائیں گے. بیماری سے شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, یہ لکھی ہوئی آیتیں لکھی ہوئی ہسپتالوں کے باہر. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, یہ آیت لکھی ہوئی کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے. یہ آیت لکھی ہوئی ہے, نہ کوئی سمجھ رہا ہے نہ کوئی مان رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زندگی بتائی ہے کہ یہ زندگی یوں گزارنی ہے, جس میں ایک ایک چیز بتائی ہے, اٹھنے سے لے کے
سونے تک، سونے سے لے کے مرنے تک کا ہر عمل بتایا ہے. ہم مان ہی نہیں رہے، ہم سمجھ نہیں رہے بات، اور پریشان ہے ہر آدمی. دنیا میں پریشان، آخرت میں پریشان. یہ دنیا کی زندگی آخرت کا سایہ ہے میرے دوستو، یاد رکھنا. جو یہاں بے چین ہے، جس کو یہاں سکون نہیں، اس کو آگے بھی نہیں ہونا، یاد رکھنا. جس کی آخرت بنتی ہے نا، جس کی آخرت بنتی ہے تو آخرت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں یہاں بھی آتی ہیں. جیسے مری میں برف باری ہوتی ہے نا تو یہاں بھی ٹھنڈ آ جاتی ہے نا. جس کی جنت بنتی ہے اسے جنت کی ہوائیں یہاں بھی لگیں گی، وہ یہاں بھی سکون میں رہے گا، اسے کوئی پاجی دوڑ نہیں ہوئے گی، وہ پرسکون. اور جس کی اوپر جہنم بن رہی ہے، جس کی جہنم بن رہی ہے، جہنم کا سب سے بڑا عذاب بے چینی ہے. وہاں سے وہ بے چینی کی ہوائیں اس کو یہاں آ رہی ہیں، یہاں بھی زندگی بے چین ہے. قرآن نے بتایا ہے میرے دوستو، قرآن نے بتایا ہے کہ کس طرح کے انسان ہونے چاہیے، تمہیں کیسا انسان ہونا چاہیے. اب قرآن اپنے ایمان سے بتاؤ کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے؟ کون پڑھ رہا ہے قرآن؟ کیا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس وقت 1000 میں سے کوئی ایک آدمی ہوگا جس نے زندگی میں ایک دفعہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہوگا. 100 میں سے ایک نہیں، 1000 میں سے ایک. یہ دانشور کتنے ہیں؟ انٹلیکچوئل. کیا ہمارے نصیب ہیں، کیا انٹلیکچوئل ہیں، سبحان اللہ. یہ جی یہ دانشور ہے. اور پیچھے کل پرسوں کوئی کلپ آیا میرے پاس ایک دانشور کا جو پولیس والے کو گالیاں نکال رہے کہ جی یہ دانشور ہے. ایسی تڑیاں لگا رہا ہے اس کو کہ تجھے پتہ نہیں میں فلانے ٹی وی کا ہوں، تجھے پتہ نہیں میں کیا کر سکتا ہوں. حد ہو گئی ہے. آپ دانشور ہیں. ایک دوسرے دانشور کی کلپ پھر رہی ہے، وہ آج کل رات کسی نے بھیجی ہے، وہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے ریکارڈنگ ہوگی، وہ گالیاں نکالے جا رہے ہیں، اور وہ سب سے بڑے دانشور ہیں پاکستان کے. یہ ہے دانشور. دانشور صاحب کو نہ کلمہ آتا ہے، نہ دین آتی ہے، دانشور بنے. اور اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے بنایا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ تم کیا سمجھ، قرآن کی آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو. وہ کہہ رہے تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ جو قرآن کو سمجھنے والا ہے، جو قرآن کو پڑھنے والا ہے، ایک یہ ہے اور ایک قرآن کو نہ سمجھنے والا. اللہ نے جو مثال دی، اللہ نے کہا یہ آنکھوں والا ہے، یہ اندھا ہے. اللہ کہہ رہے قرآن کو سمجھنے والا آنکھوں والا ہے، قرآن کو نہ سمجھنے والا اندھا ہے. اور تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ آنکھوں والا اور اندھا ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں. میں قرآن کی آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو. یہ قرآن والا ہے، قرآن کو سمجھنے والا ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور ایک جاہل ہے، قرآن سے جاہل ہے. تم کیا سمجھتے ہو ایک برابر ہے؟ آج اپنے ایمان سے بتاؤ، کوئی قرآن والا بھی عزت والا ہے؟ یہ بننے میں عزت دار. کیوں؟ ہمیں سمجھ کچھ نہیں. عقل مند کون ہے، بے وقوف کون؟ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے سمجھدار. اور اللہ اس کی نشانیاں کیا بتا رہے ہیں؟ ابھی سن لو نشانیاں. بہترین انسانوں کی نشانیاں اللہ بتا رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں بہترین. کہا یہ وہ ہیں، بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا پاس کرتے ہیں، اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. اللہ سے کیا وعدہ کیا ہے؟ اللہ سے وعدہ کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اللہ سے وعدہ ہے کہ یا اللہ تیرے سوا ہم کسی کو اپنا مالک اور خالق نہیں سمجھیں گے، تیرے سوا کسی کو اپنا حاجت روا نہیں سمجھیں گے، تیرے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھیں گے، تو ہی ہے. تیرے سوا کسی سے امید نہیں لگائیں گے، تجھی سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کے اندر ہے کہ تیری عبادت کریں گے، تجھ سے مانگیں گے، کسی سے نہیں مانگیں گے. کیونکہ میرے دوستو خدا کے لیے اللہ کے سوا کوئی دینے والا ہے ہی نہیں. کسی کے پاس ہے کچھ دے گا کیا؟ کوئی؟ سب تو محتاج ہیں.
سب سے بڑا ہمارے ملک میں سب سے بڑا کون ہے؟ وزیر اعظم. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعظم دے دے گا کسی کو کچھ؟ اپنے ایمان سے بتاؤ. اس کے بعد تو خود کچھ نہیں ہے، کیا دے گا کسی کو؟ کوئی بادشاہ کوئی وزیر اعظم خود محتاج ہے، کیسے دیں گے؟ میں نے لا الہ الا اللہ میں وعدہ کیا کہ یا اللہ تیرے سوا کسی سے نہیں تعلق بناؤں گا، تیرے سوا تعلق کسی کے بنانے کی کوشش نہیں کروں. ہم بڑے بڑے لوگوں سے تعلق کیوں بناتے ہیں؟ کہ ہمارے کام بن جائیں گے. جو یہ سوچ کے کسی بڑے سے تعلق بنائے گا، دنیا کے بڑے سے، کہ میرے کام بن جائیں گے، اس نے تو کلمے کی نفی کر دی. کام بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ، بہترین انسان وہ ہیں جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرتے ہیں اور لوگوں سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرتے ہیں. نہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ نہیں کہ لوگوں سے وعدہ کیا کچھ، اپنے دیکھو پوچھ کے دیکھ لو. یہ بیٹھا جہانگیر، سے پوچھ کے دیکھ لو. آج سودا ہوا، کوئی پلاٹ خریدا، 40 لاکھ روپے کا مرلہ خریدا ہے، کل کہیں سے 50 کی آفر آ گئی تو مکر گئے. روزانہ مکر رہے ہیں لوگ، روزانہ وعدے توڑ رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہیں، یہ وہ نہیں ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، وعدے توڑنے والے. وعدہ مسلمان وعدہ توڑنے والا نہیں ہوتا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وعدہ پورا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی اور بندوں کے ساتھ بھی، دونوں سے وعدے پورے کرتے ہیں. پہلی نشانی یہ ہے. نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں ان کے برا کرنے کے باوجود. غور کرو اس بات کو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ان کے برا کرنے کے باوجود. یعنی کہ وہ اچھے میں بھی اچھا نہیں، وہ برے ہیں، انہوں نے برا سلوک کیا، یہ اچھا کرتے ہیں. کیوں اچھا کرتے ہیں؟ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. یہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کے رشتہ داروں سے معاملہ کرتے ہیں، ان سے خیر کی توقع نہیں کرتے. یہ اللہ بہترین لوگوں کی نشانیاں بتا رہا ہے. یہ بہترین لوگ یہ ہیں. میرے دوستو، ساری رات تہجد پڑھنا آسان ہے. میں بتاؤں آپ، ساری رات تہجد پڑھو، یہ آسان ہے، پڑھ لے گا. سارا سال روزہ رکھو، رکھ سکتے ہو، کر لو گے. لیکن جو گالی دے اس سے ہنس کے ملنا یہ بڑا مشکل ہے. گالی دینے والے سے ہنس کے ملنا یہ بڑا اوکھا کام ہے. اور اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، جس رشتہ دار سے تم خیر کا معاملہ کرو گے وہی آگے سے تمہارے خلاف ہوگا. یہ اللہ کا نظام اللہ کرتا ہے، کیونکہ یہ امتحان ہے. یہ امتحان ہے، دنیا امتحان ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کو اپنے پاس پالا تھا، خود اس کو اپنے گھر میں رکھا، اس کا خرچہ کیا، پال پوس کے بڑا کیا، مستح رضی اللہ تعالی عنہ، مستح ان کا نام، بدری صحابی. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی پہ الزام لگا، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب الزام لگا تو اس میں سب سے بڑا حصہ اس کا تھا، مستح رضی اللہ تعالی، جس کو پالا ہے. یہ کیوں؟ اللہ دکھانا چاہتا. خیر، جب اللہ نے آسمان سے امی جان کی پاکیزہ ہونا جب آسمان سے قرآن سے اتار دیا، جب قرآن آ گیا کہ نہیں یہ تو پاکیزہ عورت ہے، جب قرآن آ گیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، ظاہر ہے انسان تو تھے نا، انہوں نے کہا کہ اب آج کے بعد مستح کا خرچہ بند، ختم. اس نے یہ کیا تو اس پہ بھی قرآن اتر آیا. تو اللہ نے اس قرآن میں کہا کہ بڑے لوگوں کی نشانی یہ نہیں ہوتے، بڑے لوگ یہ نہیں ہوتے. بڑے لوگ تو وہ ہیں جو غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں اور وہی معاملہ کرتے ہیں. یہ اللہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بات سمجھائی. تم نے کیا کرنا ہے، کل رشتہ داروں سے کیا کرنا ہے. کوئی رشتہ دار اگر تمہاری مرضی کے خلاف بات کر دے اور تم اس کو کچھ ہدیہ تحفہ دے رہے ہو تو یہ نہ کہنا لے. اگر کسی کو تم نے ہدیہ دیا، رشتہ دار کو کوئی تحفہ دیتے ہو، اس سے اچھا سلوک کرتے ہو، وہ آگے سے اچھا اگر نہیں کرتا اور تم اس پہ جتاتے ہو کہ لے اسی کی کرنے دے کی کرنا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اچھا سلوک تم نے اپنے لیے کیا تھا، اللہ کے لیے نہیں کیا تھا.
اگر اللہ کے لیے سلوک کیا تھا تو پھر کوئی برا کرے کوئی اچھا کرے مجھے کیا، میں تو اللہ کے لیے کیا تھا، مجھے تو اچھوں کی توقع ہی نہیں تھی۔ جو ایسا کرے گا رشتہ داروں سے، اس کو اللہ نے کہا یہ بہترین انسان ہے، بہترین۔ دیکھو نا، اس سے معاشرہ، پورا معاشرہ بن رہا ہے، یہ اللہ معاشرہ بنا رہے ہیں، وعدہ پورا کرنے والا، رشتہ داروں سے اچھا معاملہ کرنے والا۔ کیوں؟ اللہ کے خوف سے۔ یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں کہ کل کو اللہ کا سامنا ہوگا، پھر کیا بنے گا۔ اپنے ایمان سے بولو، جس کے سامنے یہ بات ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ کسی سے زیادتی کر سکتا ہے؟ وہ عدالت میں بیٹھ کے کسی کو غلط فیصلہ دے سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ کہ کوئی جج صاحب غلط سزائے موت دے دے، کسی کو غلط سزا دے، ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو یہ یقین ہوگا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر نہیں کر سکے گا، پھر کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکے گا، وہ کسی کی بچی کی عزت کو تار تار نہیں کر سکے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر زندگی، پھر اس کے اوپر احتساب عدالت بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے احتساب کورٹ کی ضرورت نہیں، اس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہے کیا؟ اللہ کہتے ہیں پھر یہ اللہ سے حیا کرنے والے ہیں۔ اللہ سے حیا، ایک ہوتا ہے میرے دوستو خوف، ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے حیا۔ ماں باپ سے بچپن میں آدمی ڈرتا ہے نا، ماں مارتے ہیں، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، یہ جوان ہو جاتا ہے، اب تو مار کا خوف نہیں رہتا، اب ماں باپ کی بات کیوں مانتا ہے؟ ماں باپ سے حیا آتی ہے، اب ماں کی خدمت کرتا ہے حیا میں، خوف میں نہیں۔ اللہ کے کہہ رہے ہیں یہ میری بات اس لیے نہیں مانتے، مجھ سے ڈرتے ہیں، نہیں مجھ سے حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت لفظ اللہ نے استعمال کیا، خوف کا نہیں، اللہ نے کہا حیا۔ ہمیں اللہ سے حیا نہیں کرنی چاہیے، بتاؤ۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار تینوں حیا آنی چاہیے، تیرنا نے کی تو کیا کرنا ہے پیا، ہم کہتے ہیں لوگ، ہم تو پنجابی ہیں، لاہوری، ہم کہتے ہیں تینوں کوئی حیا کر یار، تیرا بنتا نہیں ہے، تیرا نہیں بنتا ہے کرنا۔ خدا کی قسم ہمارا بنتا ہی نہیں اللہ سے نافرمانی کرنا، ہمیں اللہ سے حیا آنی چاہیے۔ ہم پہ کیا مہربانیاں کی اللہ نے، ہم پہ کیا کرم فرمائے، ہم پہ کیا رحم کیا۔ وہ کل میرے گھر میں میری رشتہ دار میری خاتون ہے، وہ تشریف لائی، میری بہن ہے، تو انہوں نے آ کے کہا کہ میں ایک شعر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ کون سا شعر؟ انہوں نے کہا جی کسی شاعر نے کہا تھا، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ اس نے کہا یہ شعر بہت اچھا لگتا ہے، تو میں نے اسے کہا یہ شعر کہنے والا کیا دماغ میں ٹھیک نہیں تھا؟ یہ ایسے ہی ہے، بکواس ہے شعر، اس کو سنا سمجھا کرو۔ یہ اللہ سے گلہ ہے، وہ اللہ سے گلہ کر رہا ہے، زندگی جبر مسلسل کی طرح۔ اللہ کسی کو جبر کر رہے ہیں؟ اللہ تو مہربان ہے، اللہ کسی پہ جبر نہیں کرتے۔ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہ اللہ سے گلہ کر رہے ہیں، یہ پاگل ہیں شاید، چھوڑو ان کی باتیں مت مانو۔ اللہ تو مہربان ہے، تم اللہ کی مہربانیاں تو گنو ذرا کتنی ہیں، کتنی مہربانیاں کی اس نے، جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے ہمیں اللہ نے عطا فرمایا، نہیں فرمایا بتاؤ، پھر گلہ کر رہے اللہ سے۔ اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ جو اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ کہ میں اللہ کی بتائی ہوئی بہترین لوگوں کی نشانیاں بتا رہا ہوں آپ کو، ذرا غور سے سن لو۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کیا چیز ہوتی ہے؟ کس چیز میں صبر کرتے ہیں؟ آج تک آپ نے سنا ہے کہ صبر کرتے ہیں، کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، اس پہ صبر کرتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے بتائیے ٹھیک ہے ہم صبر کرتے ہیں۔ ایک یہ صبر ہوتا ہے، ایک صبر یہ ہوتا ہے کہ کوئی نافرمانی کے کام کرنے کو اندر سے دل کرتا ہے، ظاہر ہے دل کرتا ہے نافرمانی کے کام کرنے، لیکن یہ اس سے رک جاتے ہیں، اس پہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں اللہ نے منع۔ یہ اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں میری نافرمانی پہ اور میری تکلیفوں پہ بھی۔
جس نے میرے دوستو اللہ کی نافرمانی والے کام کرنے پہ صبر سیکھ لیا، یہ دنیا کا بھی بادشاہ بن جائے گا، آخرت کا بھی بادشاہ بنے گا۔ لیکن یہ کون کرے گا؟ جو سنے گا، جو ایسی محفلوں میں بیٹھے گا، جو بات کرے گا سنے گا، وہ کرے گا۔ جو سنتا ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں، وہ جو مرضی کرے جا رہا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے۔ میں لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہا کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ایک نماز ہی تو اللہ نے کہا ہے یار، نماز چھوڑ دینا۔ مسلمان ایسے نہیں ہوتے، مسلمان نماز چھوڑنے والا، مسلمان اور نماز چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں۔ مسلمان کی تو شناخت ہے کہ یہ نماز پڑھے گا۔ جہاں مسلمان اور غیر مسلم بیٹھے ہوں گے تو نشانی کیا ہے؟ نماز کا ٹائم ہو جائے گا، یہ نماز پڑھے گا، یہ نماز نہیں پڑھے گا۔ تو جب نظام ایسا چل جائے کہ لوگ مسجدوں کے باہر بیٹھے ہوں اور نماز نہ پڑھیں، کمال کرو۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں نا، اس کی روٹی نہیں چھینتے، اس کی روٹی نہیں چھینتے، اس کا کھانا نہیں بند کرتے، اس کو گھر سے نہیں، اپنے اس کو لوگوں کے اس کے گھر نہیں چھین لیتے۔ اس کا کیا نشانی ہے؟ اللہ اسے نماز سے روک دیتے ہیں۔ میرے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، میری مسجد میں تو نہیں آ سکتا، جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے اسے نماز کی توفیق چھین لے۔ اس اللہ چونکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہترین وہ لوگ ہیں جو نمازوں کا خیال کرتے ہیں اور اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، زیادہ ہو تو بھی کرتے ہیں، نہیں ہوتا تو بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے میرے کو لائق ہی ہے۔ دیکھو اللہ کے ہاں قیمت لگے گی اس کی جو اب اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر رہا ہے۔ ایک آدمی نے 1 روپیہ خرچ کیا، ایک آدمی نے 1 لاکھ خرچ کیا، اللہ کہہ رہے ہیں یہ 1 روپے والا جو ہے یہ بڑھ جائے گا قیامت والے دن لاکھ والے سے۔ کیسے بڑھے گا؟ دیکھو نا، ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، اس نے اس کروڑ میں سے لاکھ خرچ کر دیا تو اس نے 1% خرچ کیا۔ جس کے پاس روپے ہی 2 ہیں ہی 2 روپے، اس نے 2 میں سے 1 خرچ کر دیا، اس نے 50% خرچ کر دیا۔ اللہ کے ہاں جو قیمت لگے گی اس کیلکولیشن پہ لگے گی، یاد رکھنا۔ جو 15,000 روپے مہینے کا کماتا ہے وہ بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرے۔ جو اللہ کے نبی نے قسم کھا کے کہا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، جو اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا اس کا مال کم نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی قسم کھا رہے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ بہترین وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی، فراخی میں بھی۔ اور آخری بات اللہ یہ کہتے ہیں کہ بہترین لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ برائی کا جواب کبھی برائی سے نہیں دیتے، برائی کا جواب کبھی برائی سے نہیں دیتے، برے کو اچھائی سے جواب دیتے ہیں، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ کہتے ہیں جو برائی کا جواب کسی برے کو اچھائی سے جواب دے دے تو اللہ اس برے کو، اس برائی کرنے والے کو تمہارا جگری دوست بنا دے گا۔ سب سے زیادہ تمہاری عزت کرنے والا یہ بنے گا جس کی برائی کا جواب تم اچھائی سے دو گے۔ یہ میرے دوستو اپنے اندر صفات پیدا کرنی ہے۔ اگر اللہ سے ملاقات کرنی ہے نا تو یہ صفات پیدا کر کے جانا ہے یہاں سے۔ اگر یہ صفات پیدا کر کے چلے گئے تو سمجھ لو پھر یہاں بھی زندگی جنت کی گزرے گی، آگے بھی جنت کی گزرے گی۔ اگر یہ صفات نہ پیدا کی تو پھر انسان اور جانور میں صفات کا ہی فرق ہے۔ انسان صفات والے ہوتے ہیں، جانوروں میں صفات نہیں ہوتی۔ اگر اس کی محنت نہیں کی تو جانور ہی ہے، پھر اللہ نے اس کو جانور ہی کہا ہے۔ جو اللہ سے وعدہ پورا نہیں کرتا اللہ نے جانور ہی ہے۔ تو آج میرے دوستو اس بات کی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی محنت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ میرے اندر بھی یہ صفات پیدا فرما دے اور آپ کے اندر بھی فرما دے۔ وآخر دعوانا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔